السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ جی خیریت سے. اللہ کریں. جی فرمائیے. ارے کاتب بھی میرے کو ٹیگ کر رہے کاتب بھی ہیں جو خنا بول کے بول رہے. کیا خنا بول کے بول رہے ہاں گروپ میں کیا گروپ میں کیا بولتے جواب ہونا بول کے بول رہے آپ. ہاں اس کا جواب چاہیے مولانا صاحب حافظ اللہ. کیسا جواب ہونا؟ جی اس کا جواب تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو غیر مقلدین جو ہے جو کیا نام ان کا جو i+ TV والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق امام سے نہیں اس کے ساتھ نہیں ہے مطلب نماز کے ساتھ. لیکن ہم نے ثابت کر دیا کہ شعیب النسائی نے باب ہی باندھا ہے اس پر کہ جو نماز کے تعلق سے اور قرات کے تعلق سے ہے. اور علاوہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس پر پوری امت کا اتفاق ہے, سارے محدثین اور جو سارے اہل علم ہے سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز کے لیے اتری اور قرات کے لیے اتری ہے, قرات میں خاموشی کے لیے اتری ہے. جی 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 کون ڈاکٹر سر اور بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی. تو آپ کا مطلب ہے جب امام خیرات کرے جی جی تو خاموش رہنا چاہیے. الحمدللہ بالکل. تو پھر تم جو ہے نماز میں آگے پھر امام خیرات کر رہے تو اللہ اکبر بھی پڑھتے پھر نہیں, جب اللہ اکبر کرتے ہیں وہ قرات پتہ ہے قرات سنو پھر جو ہے کیا بولتے امام خیرات کرتا تو 2 رکعت سنت ادا کرتا ہوں پھر نیت کیوں بنتے پھر؟ ہاں اب اس نماز کے تعلق سے ہے, آپ نماز کے باہر ہے نا, جب آپ نماز کے اندر گھسیں گے امام کے پیچھے جب امام پڑھ رہا ہو تو پھر آپ نماز میں گھستے آپ اسی کے خاموش رہو کا مطلب کیا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں یہ نماز کے تعلق سے ہے. نماز کا تعلق سنو تو یا تو بات سن لیں آپ, بات سن لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو نماز پڑھا رہا ہو نا اب جو اس کے پیچھے پڑھ رہا ہو اس کا متبیہ ہے, جب متبیہ ہوگا تو وہ خاموش رہے گا. جو نماز سے باہر ہے اس کو خاموش رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اپنا کام کر لے. جو نماز کے اندر ہے نا امام کے پیچھے, جو امام کے پیچھے ہوگا وہ امام کے متبیہ ہے. امام نے پڑھ لیا تو پھر اس پر یہ امام اور مقتدی کے بیچ میں, یہ مقتدی جو باہر ہے نا وہ باہر جو ہوگا اس کے لیے تھوڑی نا یہ. اب کوئی لکڑی کاٹ رہا ہوگا یہاں پر امام پڑھ رہا ہوگا تو لکڑی کاٹنے والا بھی خاموش رہے گا, وہ اپنا کام کرے گا, لکڑی کاٹے گا وہ. اچھا ہاں جو نماز پڑھ رہا ہوگا جو اس کا مقتدی ہوگا نا وہ خاموش رہے گا, باہر والا نہیں. جو سنت پڑھ رہا ہوگا اس کو اس کے ساتھ کیا ہے, مقتدی خاموش رہے گا. بالکل مقتدی خاموش رہے گا. مقتدی جو باہر ہوگا نا نماز سے اس کا اس کے ساتھ کیا کام ہے امام کے ساتھ. اچھا یہ اصول باندھے کو نہیں. کون سا اصول؟ یہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا بول کے یہ تو احادیث میں ہے نا, پوری حنفی نماز حدیث میں نہیں ہے جی. حنفی نماز یہ لائے کی طرف سے حنفی نماز. میرے بھائی پہلے میرے بات سن لیں, یہ جو ہے نا اگر آپ ابن ماجہ دیکھیں گے, آپ مسلم دیکھیں گے, جو ہے مسلم میں بھی دیکھیں گے ابو ہریرہ کی حدیث دیکھیں گے اس میں بھی جو ہے جی 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 کوئی ایک محدث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث نے لیا تو حنفی نماز یہ حدیثوں میں کہاں سے آ گئی؟ اچھا دارقطنی نے لیا ہے حدیث یا نہیں لیا ہے؟ کیا لیے؟ دارقطنی نے امام ابو حنیفہ کی حدیث لی ہے یا نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل نے حدیث لی ہے یا نہیں لی ہے؟ ارے چھوڑو جی, ہر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ جمع کر رہے ہیں. امام بخاری نے شافعی کی کوئی حدیث لی ہے؟ امام بخاری نے امام شافعی کی کوئی حدیث لی ہے؟ امام مسلم نے امام بخاری کی کوئی حدیث لی ہے؟ مرجئی کا مرجئی کس نے کہا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کس نے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ثابت کر دو, میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں, صحیح سند سے ثابت کر دو. اللہ کی قسم ابھی اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ڈالتا ہوں, ثابت کر دو. اچھا 1 لاکھ روپے صحیح سند سے ثابت کر دو. ہاں دارو صحیح سند سے ثابت کر دو. میں صحیح سند سے ثابت کر دو. امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کا زمانہ نہیں پایا, بیچ میں کس سے سنا ہے اس کے بارے میں بتاؤ, وہ کون بندہ ہے بیچ میں جس نے جو بات کی نا امام بخاری کو کہا ہے؟ ارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرجئی کہا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سند تو بتاؤ نا, 1 لاکھ روپے لے لو اور سند بتاؤ کس سے سنا امام بخاری نے؟ بغیر سند کے کیا سند بتاؤ. سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا مطلب ہے کے پاس بلا سند باتیں کرتے ہیں. صحیح دے بولو نا,
چھوڑو جی، ہم تمہارے دلیل دیتے نا کہیں کو اندھ بھکتی نہیں چلے گی، آپ سند دے دو. اندھ بھکتی نہیں، اندھ بھکتی نہیں میرے بھائی، سند دے دو. اچھا گروپ میں اللہ کی قسم میں اکاؤنٹ میں آپ کو 1 لاکھ روپے ڈالتا ہوں، 1 لاکھ روپے ڈالتا ہوں، آپ سند دے دو. میں بات ہے تمہارے 1 لاکھ دیتا ہوں، 2 لاکھ دیتا ہوں، 1 لاکھ میں سند تو دو نا، چلو سند دے دو. ارے 1 لاکھ میں کتنے 500 کے نوٹ آپ کا شاگرد بنتا ہوں، آپ مجھے سند دے. 1 لاکھ میں کتنے 500 کے نوٹ آتے یہ بولو. ہاں بڑے بڑے باتیں کر رہے، 1 لاکھ دیتا ہوں، 2 لاکھ دیتا ہوں. کتنے؟ کیا نوٹ؟ کیا نوٹ؟ کیا نوٹ؟ 1 لاکھ میں کتنے 500 کے نوٹ آتے؟ کتنے؟ 10 کے؟ 500 کے؟ 700 کے؟ 700 کی نوٹ آتی ہے یار، 1 لاکھ روپے دینے چلے تم. تو 700 کا نوٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے، 700 کا نوٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے. ڈال دیا تو سند دو نا، اگر تمہیں دم ہے نا، اگر اندھ بخت نہیں ہو نا سند دو گے، اندھ بخت نہیں ہو سند دو. گروپ میں ڈالا 500 ممبر کے گروپ میں ڈالا. بھائی یہ بکواس بازی میں سننے کے لیے تیار نہیں، آپ مجھے سند دو. سند دو پورا نہیں ہے تمہارے بنائی ہوئی ہے.